اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا جب بتوں اور شیطانوں کی پوجا شروع ہو گئی اور لوگوں نے گمراہی اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں مبعوث فرمایا۔ اس طرح وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہوئے لوگ بھی ان سے یہی بات کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر آپ کا قصہ بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم نے کیا کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر طوفان کا کیسا عذاب بھیجا، پھر آپ کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات دی۔ مثلا سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ قمر میں آپ کا ذکر فرمایا، اور ایک مکمل سورت سورہ نوح آپ کے نام سے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام ربانی دے کر ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، تو آپ نے قوم کو یہ پیغام بڑے احسن انداز میں پہنچایا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ صدیاں بیت گئیں لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا قوم سے بحث و مباحثہ چلتا رہا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ یعنی اتنی طویل مدت گزر جانے کے بعد تھوڑے سے افراد ایمان لائے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا اور ان سے جھگڑتے اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اور اس کی باتیں سمجھنے لگتا تو باپ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتا تھا کہ زندگی بھر نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ جیسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی صورت گوارا نہ تھی۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح نے کہا، اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات انتھک محنت کی اور قوم کو دعوت و توحید دی، مگر 950 سال کی اس بے مثال جد و جہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان قبول نہ کی، بلکہ الٹا عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ اس میں قوم کی بدسلوکی پر آپ کے لیے تسلی ہے، اور قوم کے بارے میں یہ بتا کر کہ اب مزید افراد ایمان نہیں لائیں گے، یہ کہا گیا ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا اس پر غم نہ کریں، کیونکہ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے اور عجیب واقعات پیش آنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی اصلاح سے مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان میں خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے ہر قول و فعل کے ذریعے ہر طرح آپ کو تکلیفیں پہنچائی، مخالفت اور تکذیب کی، تب آپ نے ان پر اللہ کا غضب نازل ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم کو نوح نے پکارا، سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ امام ابن جریر اور دوسرے علماء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ طوفان قبطی حساب کے مطابق آب یعنی اگست کی 13 تاریخ کو شروع ہوا۔ قوم کی مسلسل ہٹ درمی سے عاجز آ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے بدکار قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ 2 کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ طوفان نوح کی کیفیت اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کی غرقابی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگے۔ لہریں کیا تھی؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی شدید بارش نازل فرمائی
جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اور نہ بعد میں کبھی ہوگی۔ یوں لگتا تھا جیسے مشکوں کے منہ کھول دیے گئے اور اللہ کے حکم سے زمین پر ہر راستے اور ہر قطعے سے پانی پھوٹنے لگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو نوح نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ الہی، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے می سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ کئی مفسرین نے فرمایا ہے کہ پانی بلند ترین پہاڑ سے بھی 15 ہاتھ بلند تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ پانی کثرت سے نکل آیا، یعنی مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں، میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں اور چٹیل میدانوں میں ہر جگہ آیا، جس کے نتیجے میں ہر زندہ چیز ہلاک ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا، میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا جو سام، حام اور یافس کا بھائی تھا۔ بعض علماء نے اس کا نام کنعان بتایا ہے۔ وہ کافر اور فاسق تھا۔ اس نے اپنے والد کا سچا دین قبول نہ کیا، اس لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، جبکہ آپ کا دین و مذہب قبول کرنے والے نجات پا گئے، حالانکہ وہ ان سے نسبتی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ جب زمین پر کوئی ایسا انسان باقی نہ رہا جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہو، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دے۔ چنانچہ پانی اترنے لگا اور مجرموں کو سزا مل گئی جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہے، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں رب سے دعا فرمائی اور سوال کیا کہ وہ کیوں غرق ہوا۔ اس سوال کا مقصد محض حصول علم تھا، یعنی اے اللہ، تو نے مجھ سے میرے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، پھر میرا بیٹا کیوں غرق ہوا، حالانکہ وہ بھی میرے اہل و عیال میں شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تیرے گھرانے کے ان افراد میں شامل نہ تھا جن کی نجات کا وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ فرمایا گیا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو سوائے ان کے جن کے حق میں ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور وہ ان افراد میں شامل تھا جن کے غرق کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ اہل ایمان سے الگ ہو کر کفار سے مل گیا اور انہی کے انجام سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد بہرہ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ جب زمین کی سطح سے پانی خشک ہو گیا اور زمین پر رہنا اور چلنا پھرنا ممکن ہو گیا، تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کشتی سے اتر آئیں، جو طویل عرصہ پانی میں چلتی رہی تھی اور آخر کار مشہور پہاڑ جودی پر ٹھہر گئی۔ بسلام منا و برکات کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان اقوام پر بھی جو آئندہ زمانے میں آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کسی کی نسل کو باقی نہیں رکھا، صرف نوح علیہ السلام کی نسل چلی، جیسے کہ ارشاد ہے، اور ہم نے اسی کی اولاد کو باقی رہنے والے بنایا۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کافی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔